حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سنت کو بطور نمونہ چھوڑا اور فرمایا وَلَكُمْ فِيَّا أُسْوَةٌ، میں اس لیے خود کربلا کے ریگزار کے اندر ایک انوکھی داستان رقم کرنے جا رہا ہوں تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے میری زندگی ایک نمونے کے طور پہ موجود رہیں اور جبر کے خلاف لوگ ٹکرانے کا حوصلہ رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی اس دوپہر کے اندر جو عظیمت کی داستان رقم کی اور جس طرح جبر کے سامنے پوری قوت سے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، 22,000 افراد کے سامنے تنہا شخص کا ڈٹ جانا یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ 72 افراد کے زخم کلیجے پہ موجود ہیں اور اپنے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے آپ خیموں تک لا چکے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں کے اندر علی اصغر دم توڑ چکے ہیں اور جوان علی اکبر آپ اس کو اٹھا کے خیمے تک لا آئے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ میں اس وقت موجود تھا۔ وہ ابن راشد لکھتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نوجوان نے پکارا اور کہا کہ مجھے تھامیے اور مجھے پیاس شدت سے تڑپا رہی ہے، تو آپ جب دوڑتے آئے اور گرد و غبار میں ایک جوان کو آپ نے اٹھایا اور اپنے سینے سے اس کے سینے کو جوڑا، تو کہتے جب خیموں کی طرف امام جا رہے تھے، کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس جوان کے جو پاؤں ہیں وہ کربلا کی ریت کے اندر گھسیٹتے جا رہے تھے اور مقتل سے لے کر خیموں تک ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی۔ لیکن میں نے حسین ابن علی کے انداز کے اندر جو ہے وہ تم تراک دیکھا اور وہ بھانکپن دیکھا کہ اس موقع کے اوپر بڑے بڑے بھی دم توڑ جائیں۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ نوجوان جس کو سینے سے اٹھا کر کے خیموں کی طرف لے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون ہے؟ تو مجھے کہنے والے میں نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا بھتیجا قاسم بن حسن بن علی بن ابو طالب ہے۔ تو اتنی جرأت اور اتنی پامردی کے ساتھ 71 لاشیں لائن کے اندر پڑے ہیں۔ گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے، پھر بھی دکھ نہیں تھمتا۔ کہتے ہیں چھوڑ دو، اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے، اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے، اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے، سلام کرو حسین ابن علی کو۔ 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور ادھر خیمے کے اندر پردہ ڈالو کہ پردے کا بھی لحاظ ہے۔ لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا، اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے۔ زمانہ جانتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں تھا کہ اس وقت سنان بن انس نے آپ کے سر کو کاٹا، یا خولی بن یزید نے کاٹا، یا شمر نے کاٹا، اختلافات ہے روایات کے اندر، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت سر جو تھا وہ سجدے میں تھا، اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا۔ یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں، یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکھٹ پہ جھکے گا، یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے۔ تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب 72-73 لاشیں خیموں کے سامنے پڑے تھے اور اتنے زخم کلیجے پہ تھے، راوی کہتا ہے کہ جب آپ کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ اس میں تیروں کے تھے، 33 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چور ہے زخموں سے۔ لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہم رضن بقضائک وصبرن علی بلائک تسلیما لامرک سبحان ربی العالی۔ مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرا رہا ہوں، مالک
تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، مالک میں سب کچھ قبول کیا، حسین تیری رضا پہ راضی ہے، میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں، آؤ ہم سلام کرتے ہیں۔ یہ سورج سامنے چمک رہا ہے، میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، اے سورج دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا، جب گھر لٹا تھا، جب خیموں کو آگ لگی تھی، جب سکینہ رو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے، حسین کہاں چھوڑ آیا ہے؟ آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا۔ آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تم شور ڈال رہے ہو، جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھ کے، پیشانی رب کے حضور رکھ کے، حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں، تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی پہ، ہم حسین والے نہیں ہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم کلیجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، تو اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے، لہجے میں تنتنا ہے تو لکھو حسین ہار گئے، انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کاٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوک پہ اس کو رکھا، ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا، کسی نے کیا خوب کہا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے دو سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ ہوا تھا کہ سر انور جدا کر لیا گیا، جب نیزے کی نوک پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا۔ شاعر کہتا ذرا غور سے دیکھو سر حسین کیا کہہ رہا ہے، سر حسین کی پیشانی زمین کی طرف ہے
पेशानी में दूसरे सजदे की आरजू मचल रही है। तो जब इमाम हुसैन का सर खोली ने नेज़े की नोक पे चढ़ाया, उसने तो ये कहना चाहा था कि हम फतह याब हुए और देखो हमने सर काट लिया। किसी ने कहा जरा गौर से देखो, ये तो सर कट के भी सर बुलंद है। ये सर कट गया फिर भी सर बुलंदी नहीं गई है, इसका बांकपन फिर भी नहीं गया है। हुसैन का सर कल भी ऊंचा था, हुसैन का सर आज भी ऊंचा है। उसका नाम जिंदा, उसका पैगाम जिंदा, उसकी फिक्र जिंदा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये करबला के वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे हैं। सब मंजर खुली आंखों से देखा। 14 साल की उम्र है, बीमार हैं, तारीख बताती है उसके बाद सारी जिंदगी हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी पीने लगते तड़पने लगते, कहते मुझे सकीना की प्यास याद आती है, मुझे अली अस्कर का तड़पना याद आता है। सारी जिंदगी फिर ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यह सारा मंजर खुली आंखों के साथ देखा था। और फिर आपने दमिश्क के बाजारों में भी और कूफे की गलियों के अंदर भी सरों का ये काफिला अपनी क़यादत के अंदर जो है वो गुजारा था। जब यजीद के दरबार के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे तो यजीद ने पहले तो जो है वो दुख का इजहार किया। बाज लोग यहां से यजीद की बरियत का ऐलान करते हैं। यहां किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि कातिल की पशेमानी मकतूल की अहमियत को तो बढ़ा सकती है, लेकिन उसके दामन से कत्ल के दाग को नहीं धो सकती। तो उसने ये सब कुछ किया, ये बस उसके टसवे थे जो वो बहाने लगा। लेकिन बाद में उसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दांतों के ऊपर जो है वो छड़ी मारना शुरू कर दी। तो हजरत अबू बरजा असलमी सहाबी रसूल वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए, उठ के बदन कांपता है उनका, कहने लगे जालिम इरफा कदीबा का, यहां अपनी छड़ी हटा ले। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल से महू, हुजूर ने इन होंठों को खुद चूमा है। तो यह कह के आप दरबार से निकल गए और रोते थे और आपके बदन पे कपकी भी तारी थी। बाद में यजीद ने कहा हजरत गलती हो गई और ये मैं नहीं चाहता था, बताएं आपकी कोई शर्त हो। तो आपने फरमाया मेरी 4 बातें मान लो। उन 4 बातों में एक बात यह थी कि सरे हुसैन और सरे शहीदा हमारे सुपुर्द कर दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सके। दूसरी ये था कि हमें मदीना हफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त यह थी कि मुझे जो है वो जुमे का खुतबा देने की इजाजत दो आज दमिश्क जामे मस्जिद के अंदर। चौथी बात आपने ये फरमाई कि कातिलाने हुसैन जो है वो मेरे सुपुर्द करो। उसने कहा हाँ कौन है कातिल हुसैन का? लोगों ने कहा खोली है। खोली ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, ये सनान बिन अंस नखी ने किया है। सनान बिन अंस नखी को कहा हाँ तू बता। कहने लगा मैं कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमर जिल जोशन ने किया है। शिमर जिल जोशन को कहा तू बता। कहने लगा मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बगाड़ा था, कत्ल उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। तो ये है वो है कातिल हुसैन का। अब यजीद कहने लगा तुम्हारी ये शर्त तो मैं पूरी नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी नहीं कर सकता, अब खुतबा दे लो। अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा देने के लिए खड़े हुए। खताबत तो इस घर की लौंडी है, जब ये बोलते हैं तो हिकमत के मोती दौलते हैं। जो ही इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हुए, 14 साल उम्र है और दमिश्क की जामे मस्जिद है, यजीद भी बैठा था, यानी सल्तनत भी थे, अवाम का भी हुजूम था। जब आपने खुतबा शुरू किया लोग ज़ारो क़िता रोने लगे और आपने अहले बैत के मनाक़िब जब लोगों के सामने रखे तो यजीद घबरा गया कि कहीं लोग मेरे गिरेबान तक न पहुंचे। उसने मुअज्जिन को इशारा किया जल्दी जल्दी अजान पढ़ो। तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर, तो हजरत शहजादा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि इसके अंदर कोई शक नहीं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जब शहादतैन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसके जवाब के अंदर कहा हाँ हाँ अल्लाह के अलावा कोई मौजूद नहीं है, इसकी गवाही हमने खून से दी है, हमने अपने लहू से दी है इसकी गवाही। और फिर उसके बाद जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे लफ्ज आए तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा यजीद देख अब अजान के अंदर तेरे नाने का नाम है या मेरे नाने का नाम है? आज भी मिंबर पे मेरे नाने का नाम है। तो यजीद मर गया, उसका नाम मर गया, उसका तशख्खुस मर गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में भी जिंदा था, कूफे के बाजार में भी जिंदा था।
اور دمشق کی جامع مسجد میں بھی زندہ تھا، مدینے میں بھی زندہ، مکے میں بھی زندہ، کابل میں بھی زندہ، کندھار میں بھی زندہ، قلعہ جنگی میں بھی زندہ، تورا گورا میں بھی زندہ، موصل میں بھی زندہ، بغداد میں بھی زندہ، غزہ کی پٹی میں بھی زندہ، فلسطین میں بھی زندہ۔ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باقپن دنیا کو بتا رہا ہے، بش کو بتا رہا ہے تیرے منہ پہ تماچا حسین مارے گا۔ زمانہ بتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین ابن علی کے سپاہی ہیں۔ صرف محرم کے دن آنسو بہا لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے؟ نہیں، پورا سال حسین کا ہے، پوری زندگی حسین کی ہے، پورے زمانے حسین کے ہیں۔ یہ صرف عاشور کا دن یا عاشور کی شب ہی حسین کی نہیں، سارے زمانے حسین کے ہیں۔ کل بھی حسین کا تھا، آج بھی حسین کا ہے، کل بھی حسین کا ہوگا۔ آؤ اٹھیں، قرآن کو لے کر کے حسین ابن علی نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کے قرآن سنایا۔